وہی چیز جو میں نے بتائی کہ نیکی کرنے سے تقویٰ بڑھنا چاہیے، تو تقویٰ خوف خدا جو ہے وہ انسان کے اخلاق کو بہتر بنا ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہے تو اس کی زبان میٹھی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے تو اس کی نگاہوں میں شرم و حیا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہے اس کی سوچ جو ہے وہ پاکیزہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرما دیا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ کیا ہے؟ جسے کرتے وقت تیرے دل میں خوف پیدا ہو، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کام کرتے وقت دل میں یہ خوف ہو، اگر گھر میں ہے میرا والد تو نہیں دیکھ رہا، میری والدہ تو نہیں دیکھ رہی، میرا بھائی میری بہن تو نہیں دیکھ رہی، اگر باہر ہے تو دوست احباب کا خوف، محلے داروں کا خوف۔ تنہائی انسان جو ہے کیوں تلاش کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو اللہ کا الحاکمین نے نیکی اور بدی کا جو ہے پیمانہ فٹ کر دیا ہے وہ بتاتا ہے اسے کہ بھئی نیکی سر عام بھی کرتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن اگر انسان عمل کرتے وقت تنہائی تلاش کر رہا ہے، کوئی کونا تلاش کر رہا ہے، کوئی اندھیرا تلاش کر رہا ہے، خلوت نشینی کی طرف جا رہا ہے کہ مجھے دیکھے نہ وَكَرِهْتَ، اور تو ناپسند بھی جانے اَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ بھئی میں نے جو کام کر لیا ہے اب لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیں کتنے سادہ اور عام فہم سے الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ بھئی نیکی اور بدی پہچاننے کا جو ترازو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اسی چیز کے اوپر کھڑا کیا کہ بھئی ہر جگہ پہ میرا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ میرا اللہ تمہیں سن رہا ہے، کرامن کاتبین ہر جگہ پہ تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، تم جو کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، تم جو بول رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ جو دل کے اندر وسوسے ہیں وہ احاطہ تحریر میں نہیں لائے جاتے، لیکن جب انسان کے وسوسوں کے اوپر انسان اپنی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے یا عمل کر لیتا ہے، فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا رب کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ دوسرے مقام پہ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ ما الایمان، ایک شخص نے آ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرتک حسنتک، ایمان یہ ہے کہ جب تو نیکی کرے تیری نیکی تجھے خوش کرے، نیکی کرنے کے بعد آپ کو اطمینان ملے، آپ کو سکون ملے۔ نیکی کرنے سے پہلے آپ بے چین تھے، بے قرار تھے، مضطرب تھے، پریشان تھے، لیکن نیکی کرنے کے بعد آپ کو اطمینان مل گیا، سکون مل گیا کہ بھئی میں نے اپنے رب کو خوش کیا ہے، اب میرا رب بھی مجھے خوش کر دے گا۔ میں نے اس خالق و مالک کو پکارا ہے، جیسا کہ نماز ہے بھائیو، نماز سب سے بہترین دعا ہے جس میں انسان رب سے سب کچھ ہی مانگ لیتا ہے، اپنی تمام تر مشکلات رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنی آ جائے تو اس کے بعد ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام کیونکہ یہ چیز انہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ اگر پریشانی آئی ہے تو پھر بھی رب کے دربار میں آنا ہے، اگر خوشی ملی ہے پھر بھی رب کے سامنے جھکنا ہے، دونوں حالتوں میں اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکنا ہے۔ پریشانی ہے، پیشانی زمین پر رکھ کے کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ یہ پریشانی میرے لیے بہت بڑی ہے لیکن اللہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے، اللہ اسے نکلنا میرے لیے مشکل ہے لیکن اللہ تیرے لیے اس سے مجھے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مجھے ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ سارے اسباب بھی تیرے ہیں، تو بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ کہ اگر انسان نماز پڑھنے سے پہلے بھی پریشان تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا، اسے اطمینان نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان جسے اس کی نیکی خوش کر دے، وساعت کا سیئاتو کا،
اور اس کی برائی اسے غمگین کر دے، کیونکہ انسان بشری تقاضا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، ہر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے۔ لیکن غلطی ہونے کے بعد جن کی غلطی انہیں بے چین کرتی ہے، انہیں مجبور کرتی ہے، اور تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، تمہارا رب تمہارے اوپر ناراض، اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی خطا، اور بھائی قبر میں کیا جواب دو گے؟ میدان حشر میں رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اب اس کی غلطی جو ہے اسے سونے نہیں دیتی، اسے بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے۔ فرمایا یہ ایمان ہے، اور فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، قال یا رسول اللہ فَمَا الْإِسْمُ، یہ تو آپ نے مومن کی نشانی بتا دی کہ نیکی کرنے کے بعد اسے اندرونی سکون ملتا ہے، کیونکہ بھائیو اصل سکون اندرونی ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم آج بیرونی جو سکون ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں سکون نہیں مل رہا۔ سکون انسان کو اندرونی طور پہ ملتا ہے، اگر اس کا دل جو ہے سکون کے اندر ہے، ظاہری جتنا مرضی موسمی اثرات ہوں، جتنی مرضی مشکلات ہوں، مہنگائی جو مرضی ہو، اگر اس کے اندر سکون ہے، وہ رب کے اوپر شاکر ہے، اسے بیرونی پریشانیاں جو ہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی نیکی اسے خوش کرتی ہے، اور جب کسی موقع پہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کی غلطی بے چین کرتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً سے پہلے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کس لمحے مجھے موت نے آ کے پکڑ لینا ہے، تو وہ انتظار نہیں کرتا کہ بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے جوانی میں بڑی عیاشیاں کرتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کئی مہینے ان کو ٹائم ملتا ہے، پھر کوئی بات نہیں تب توبہ کر لیں گے۔ نہیں، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ فوراً رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ بتائیں گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، جو تجھے شک کے اندر مبتلا کر دے، جس چیز کا تمہیں صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو خوف ہے، کبھی اس کا لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، فرمایا یہ گناہ ہے۔ لیکن افسوس کہ بھائیو آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ اور گناہ گار اتنا زیادہ دلیر ہو چکا ہے کہ گناہ تاریکی میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، اور اپنے یاروں کو فاخرانہ طور پہ بتاتا ہے کہ میں نے تو رات فلاں گناہ کیا ہے، میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اپنے یاروں کو اپنی خطا کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی بندہ میری امت کا بدبخت ترین آدمی ہے کہ جس نے خطائیں کی ہیں، اب یہ رب کے دربار میں پیش ہوا ہے۔ اللہ کا ملحاکمین نے دیکھا کبھی خطائیں بھی ہیں لیکن ساتھ نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، خطائیں کم ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کہتے ہیں جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو چند لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے اسے فلاں گناہ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، اللہ آپ نے اسے فلاں گناہ کا نہیں پوچھا، اب یہ وہ گناہ ہیں جو میں نے تنہائی میں کیے تھے، میرے وہ گناہ جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کے علم میں نہیں تھے، لیکن میں نے اپنے یاروں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے بڑے فاخرانہ طور پہ، تو اللہ کا ملحاکمین اس وقت کہیں گے بندے بتا میں تو معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی تیرے یار جنہیں دنیا میں تو سمجھتا تھا کہ میرے بازو ہیں، میری قوت ہے، میری طاقت ہے، آج چونکہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، آج یہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسے پوچھا کیوں نہیں، لہذا اللہ پوچھے گا بتا کیوں کیا؟ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا بندے گناہ کیوں کیا ہے، فَعُذِّبَ، فرمایا اب وہ بندہ جہنم کا ٹھکانہ بنے گا۔